السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آج کل اس تصویر کا چرچا ہے۔ تصویر آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ہے کہ سدھو موسیوالا کے والد اپنے بیٹے سدھو موسیوالا کی تصویر کے ساتھ ایک چھوٹے سے نومولود بچے کو اٹھائے ہوئے تصویر کو انسٹاگرام پہ پوسٹ کرتے ہیں، اور پوسٹ میں کچھ اس طرح سے لکھا گیا تھا: "With the blessing of millions of souls who love Shubhdeep, the Almighty has put Shubh's younger brother in our pack. With the blessing of Vaheguru, the family is healthy and thankful to all the well-wishers for their immense love." ناظرین، یہ ایک بڑی خوشخبری تھی سدھو موسیوالا کے تمام چاہنے والوں کے لیے اور اس کے والدین کے لیے بالخصوص۔ تصویر کا اپلوڈ ہوتے ہی انڈین میڈیا میں ایک تہلکہ مچ گیا اور پوری سوشل میڈیا میں اس کے والدین کو مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جہاں سدھو موسیوالا کے چاہنے والوں کی کثیر تعداد اس بڑی خوشخبری سے خوش تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں یہ سوالات بھی جنم لے رہے تھے کہ کیا 58 سال کی اس عمر میں سدھو موسیوالا کی والدہ اس بچے کو جنم دے سکتی ہیں؟ تو اس سسپنس کو دور کرتے چلیں۔ IVF ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ایک ٹیکنالوجی 1970 میں متعارف ہوئی تھی، جس میں میل اور فیمیل سپرمز ایگ کو اکٹھا ایک جگہ پہ رکھا جاتا ہے، اس کی نمو پانے کے بعد اس کو پھر دوبارہ اس ایمبریو کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اوورے میں، فیمیل اوورے میں، اور وہاں پہ پھر پریگننسی ٹیسٹ کے بعد اگر پازیٹیو چانسز آتے ہیں تو پھر بچے کی نشو و نما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں 20% چانسز ہوتے ہیں اس پروسیس میں بچے کی پیدائش کے، تو اس 20% میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ آج سدھو موسیوالا کا نیا بھائی اس مصنوعی جو طریقہ کار تھا اس کے تحت اس دنیا میں پہنچا ہے۔ سدھو ایک پنجابی ریپ سٹار تھے جنہوں نے بہت ہی کم عمری میں اتنی بڑی شہرت حاصل کر لی تھی کہ انڈیا میں بہت کم لوگ ان کے لیول کے موجود ہیں۔ یہ اپنے شوق کے ساتھ ساتھ جس انداز سے پنجاب کی ثقافت اور دیہی زندگی کو ایکسپلور کرتے اور اپنے گانوں میں ان کے رنگ ڈالتے، شاید ہی کوئی دوسرا یہ کر پاتا۔ سدھو مہنگی گاڑیوں اور مہنگی گنوں کا شوق رکھتے تھے، اسی لیے جب بھی وہ گانا بناتے تو اس میں زیادہ تر لڑکیوں کے بجائے گنوں اور اپنے شوقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سدھو کی شہرت بڑھتی جا رہی تھی، ایسے میں ساتھ ہی حاسدین اور ہیٹرز کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ سدھو بھی اپنے ہیٹرز سے خوب انجوائے ہوتے اور اپنے ہر گانے میں ہیٹرز کو بھی ضرور مخاطب کرتے۔ وہ اپنے کیریئر کی پیک پر تھے، جو بھی گانا لانچ کرتے راتوں رات ملینز میں چلا جاتا۔ میوزک انڈسٹری پہ ان کا راج تھا۔ آج بھی ان کے مشہور گانوں میں اوچیاں نے گلاں، 295، لاسٹ رائٹ، ہائی اینڈ کڈیاں مقبول ہیں۔ کثیر تعداد میں گارڈ، اعلیٰ قسم کی گنیں اور بہترین گاڑیاں بلٹ پروف رکھنے والا وہ بدقسمت شخص 29 مئی 2022 کو گھر سے نکلتا ہے۔ دشمن اسی طاق میں رستے میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہاں سے کب گزرے گا اور ہم اپنے مشن کو کامیاب۔ یہ گنیں، گارڈز، بلٹ پروف گاڑیاں، کچھ بھی ان کی جان بچانے کے لیے کارگر ثابت نہ ہو سکا۔ اس طرح انڈیا کے صوبہ پنجاب کے ضلع ہریانہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں موسیوالا میں موجود یہ ہنستا بستا گھرانہ، اس کا یہ واحد کفیل جو 11 جون 1993 کو اسی محلے موسیوالا میں پیدا ہوا تھا، آج اس دنیا سے چل بسا تھا۔ سدھو کے والدین جو اپنے ذہن میں بیٹے کی شادی کے خواب سجائے بیٹھے تھے، آج ان کو جب یہ خبر ملی تو ان پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا، اور بیٹے کے صحرا سجانے کے خواب انہوں نے بیٹے کو شمشان گھاٹ اتارتے ہوئے پورے کیے۔ سدھو جب شمشان گھاٹ اتارے گئے تو وہ دولہے کے گیٹ اپ میں انہیں تیار کیا گیا تھا۔ سدھو کی موت پر ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں غم سے نڈھال تھے، اور ہر بندہ یہی سوال ذہنوں میں لیے بیٹھا تھا کہ آخر سدھو کا قاتل ہو کون سکتا ہے اور اسے قتل کیوں کیا گیا۔ کچھ ٹائم تحقیقات کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس کے قتل کے پیچھے لارنس بشنوئی گینگ ہے۔ یہ وہ گینگ ہے جس نے سلمان خان کو بھی کچھ عرصہ قبل قتل کرنے کی دھمکیاں دی تھی، اور آج بھی ان کے سر پہ یہ تلوار لٹک رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سلمان خان کو نہیں چھوڑیں گے، جہاں بھی موقع ملا ہم انہیں جان سے مار دیں گے۔ وہ کالے ہرن کے پجاری ہیں اور کالے ہرن کے شکار میں ملوث تھا سلمان خان، اور اب لارنس بشنوئی گینگ کے سربراہ گولڈی برار نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم نے ہی سدھو کو مارا ہے۔ چونکہ سدھو اپنے گھر کے واحد کفیل تھے، اب ان کی نسل آگے بڑھانے والا کوئی نہیں تھا، تو اس لیے ان کے والدین نے یہ فیصلہ کیا تھا، یہ نرنے لیا کہ ہم نے اپنی نسل کو آگے کسی طرح بڑھانا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے
ایک پلان کیا جس کے تحت بچے کی پیدائش ہوئی، اور اب آج وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ سدھو کے چاہنے والے اس وقت اس بات پہ نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ کیا شبھدیپ سنگھ عرف سدھو کے والد اپنے دوسرے بیٹے کا نام سدھو رکھتے ہیں یا کچھ اور۔ اس لیے بھی منتظر ہیں کہ کیا نیا آنے والا یہ بیٹا سدھو کی جگہ سنبھال پائے گا، میوزک انڈسٹری میں وہ نام بنا پائے گا، اپنے بھائی کا بدلہ لے پائے گا یا نہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔